SCO समिट के डिक्लेरेशन, तियानजिन डिक्लेरेशन, जिसमें पाकिस्तान को सफारती कामयाबी हुई, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक बेहतरीन मुलाकात हुई सदर प्यूटन के साथ। और इस मुलाकात पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत फोकस किया। आपको मालूम है इस वक्त सदर प्यूटन की जो अहमियत है वो एक इम्पॉर्टेंस रखती है रूस के ताल्लुकात भारत के साथ, और रूस के साथ अब सदर ट्रंप जो है वो भी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सदर प्यूटन के साथ मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी, और इसमें दोनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर प्यूटन ने बहुत खुशगवार माहौल में मुलाकात की। डेलीगेशंस भी दोनों ममालिक के साथ थे। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। और ये बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया सदर प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और बहुत खुशगवार माहौल में मुसाफा हुआ, फिर फ़ोटो ऑप हुआ, और चेहरे से नज़र आ रहा था कि एक अच्छी मुलाकात होने जा रही है और एक अच्छे माहौल में मुलाकात होने जा रही है। सदर प्यूटन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आइंदा का जो SCO समिट मॉस्को में होना है रूस में, उसके लिए दावत भी दे दी और उनको कहा कि जी आप आएँ। और दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, इसमें मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए जो है दोनों ने इस बात का अदा किया कि जी दो तरफ़ा ताल्लुकात को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। सदर प्यूटन ने जो सैलाब से पाकिस्तान में नुकसानात हो रहे हैं उसका अफसोस का इजहार भी किया, और बेसिकली दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हर रोज़ आइंदा आने वाले हर रोज़ में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। और बेसिकली इस बात को भी सदर प्यूटन ने माना कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है, जो कि अनलाइकली जो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है उसके बिल्कुल बरक्स रशियन प्रेसिडेंट ने, सदर प्यूटन ने ये कहा कि पाकिस्तान बेसिकली ख़ित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देना चाहता है। और ये एक मुलाकात जो है इस पर मैंने जिस तरह कहा कि बहुत फोकस था, और दोनों ममालिक, आपको मालूम है कि बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें एक दूसरे के साथ जो कॉपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें बेसिकली दोनों एक ममालिक जो हैं एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत पहले भी इस पर बात हुई थी कि रूस से जो है गैस ली जा सकती है, तेल लिया जा सकता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि अगर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात जो जिस तरह लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, अगर रूस और यूक्रेन की जो आपस में तनाज़ा है या जंग है वो ख़त्म हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान चाहेगा कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। और ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। बेसिकली दोनों लीडर्स ने कहा कि पाकिस्तान और रूस को अब ज़्यादा जो है पीपल टू पीपल जो है वो एक्सचेंज वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और दूसरे एरियाज़ में, एजुकेशन में, कल्चरल एरियाज़ में कॉपरेशन को बढ़ाना चाहिए। इस साइड लाइन्स पे SCO समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की दीगर रहनुमाओं, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, गैर रस्मी मुलाकातें हुई। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मुलाकात जो वज़ीर आज़म की हुई वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से हुई, वो भी गैर रस्मी मुलाकात थी। लेकिन ओवरऑल जो है इस SCO समिट में पाकिस्तान जो कि फ़ोकस में था, इंडिया भी फ़ोकस में था, रशिया भी फ़ोकस में था। तो लेकिन इंडिया को जिस किस्म की हज़ीमत उठानी पड़ी, जो नरेंद्र मोदी की हरकतें थीं, वो भी हम आपको बताएंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को
بہت اہمیت دی گئی SCO سمٹ میں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جنگ جو کہ دنیا سمجھتی تھی کہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح بھارت کو شکست دی تو وہ جو بھارت کے جو ٹاپ جو کلیمز تھے وہ بھی ریزہ ریزہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر دنیا پاکستان کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہی ہے، اور SCO سمٹ میں وہ دیکھنے کو نظر ملا آپ کو کہ ہر ملک کا جو سربراہ تھا وہ بیسکلی پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی صدر نے بہت اچھے طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ پلیزنٹریز ایکسچینج کی اور کافی دیر گفتگو کی۔ تو اوور آل SCO سمٹ میں کی بدولت پاکستان ایک ڈیفرنٹ لیول پر چلا گیا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لکھیں کہ جب وہ جہاز سے بھارت واپس پہنچنے پر جب وہ جہاز سے اتر رہے تھے تو ان کے چہرے سے جو نظر آ رہا تھا وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بہت بڑی سفارتی جنگ وہ ہار کر آ رہے ہیں، اور سفارتی ناکامیاں ان کے چہرے سے عیاں تھیں، اور یہ جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ ان کو بتا رہی تھی کہ جو بھی انہوں نے وہاں پہ کوشش کی، بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ گھل ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سود رہی، اور دنیا نے شاید اس کو اتنے اچھے طریقے سے دیکھا نہیں، اور لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا میچ ہار کر اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ لگ رہا تھا کہ مودی جو ہے وہ بڑے عالمی رہنماؤں کے ساتھ جو مل رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک فیک اسمائل ان کے چہرے پر تھی، مصنوعی مسکراہٹیں وہ جو ہے ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھیں کہ وہ بیسکلی اس جو ہے وہ ایک ہارا ہوا شخص تھا جو کہ ایک جھوٹی مسکراہٹ منہ پر لے کر پھر رہا تھا۔ لیکن یہ ساری جو کوششیں تھیں ان کی نریندر مودی صاحب کی، وہ بھارت کی خارجہ پالیسی پر جو بیسکلی فیلڈ ڈپلومیسی کہا گیا ہے، اس پر پردہ ڈالنے میں ناکام رہی، اور چین کے ساتھ بھی، اور جو خاص طور پر چین اور روسی صدر کے ساتھ جب وہ فوٹو آپ میں مصافحہ کر رہے تھے تو اس میں بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بس مسکرائے جا رہے ہیں، کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، حالانکہ دونوں لیڈرز بڑے سیریس کھڑے ہوئے تھے ساتھ ان کے، لیکن جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے تھے تو یہ ایک معاملہ ہے۔ چین کے ساتھ سمجھ رہا ہے کہ بھارت تعلقات بہتر کرے گا، لیکن یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ سرحدی تنازع، جس طرح بھی جو فارن منسٹر بھی گئے تھے، چائنیز فارن منسٹر دہلی بھی گئے تھے، اور اس کے بعد جو صدر شی کے ساتھ جو نریندر مودی کی ملاقات بھی، تو اس میں بھی یہ تھا کہ بھی جو ہمارے سرحدی تنازع ہیں وہ تو وہاں پہ ہیں، لیکن چلیں کوآپریشن کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے تو جس کو جھٹلائی نہیں جا سکتی، اور جس میں چین بیسکلی بھارت ناکام نظر آیا ہے کہ وہ شاید ان چیزوں کو پس پردہ ڈال کر چین کے ساتھ نئی پینگیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے دوستی کی، لیکن وہ اس طرح کوئی اس میں کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بہت ہی، اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ بھی کیا اس میں یہی کہا گیا کہ مودی کی جنگی پالیسیاں اور دہشت گردی کی سہولت کاری نے بیسکلی بھارت کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اینڈ دس واز ویزیبل ان تیانجن ڈیکلیریشن کہ جو بھارت چاہتا تھا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کے ذمہ ڈالا جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو یہ اب دنیا اس میں دیکھ رہی ہے کہ اب وہ بھارتی حکومت کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں یا وہ جو ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم سروائیو کر جائیں گے، ان پہ یقین کرنے کو اب کوئی تیار نہیں ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی انڈیا جو ہے سفارتی محاذ پر ہزیمت کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر، سعودی ارامکو اور عراق کا اسٹیٹ آئل کمپنی سومو
انہوں نے کروڈ آئل بیچنا بند کر دیا ہے بھارت کو، اور آخری شپمنٹس دونوں کی جولائی میں گئی تھیں، اگست سے بالکل انہوں نے اپنا کروڈ آئل دینا بند کر دیا، اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جو سینکشنز لگی ہیں جولائی میں یورپین یونین کی جانب سے آن دا رشین بیکڈ ریفائنر، جو کہ نیارا ریفائنری ہے انڈیا میں، جو کہ رشین بیکڈ ریفائنر اس کو کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں، کیونکہ یہ جو تیل آ رہا تھا سعودی ارامکو سے اور عراق اسٹیٹ آئل کمپنی سے، وہ اسی نیارا ریفائنری میں ریفائن ہو کر وہ یورپین یونین کو بیچ رہے تھے، تو اس پر اب سینکشنز لگ چکی ہوئی ہیں، تو ان دونوں گلف اسٹیٹس نے بیسکلی اگست سے تیل دینا بند کر دیا ہے، اور یہ ایک اگین بھارت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اس کی یہ ایک نیارا جو ریفائنری تھی یہ ایک بڑی پروفیٹیبل بزنس لگ رہا تھا بھارت کو، اور یہ تقریباً 2 ملین بیرل جو ہے عراقی کروڈ اور 1 ملین بیرل سعودی کروڈ جو ہے نا ہر مہینے یہ ریفائنری میں آتا تھا، اور یہ اس کو ریفائن کر کے بھیجتی تھی، جو کہ اب انہوں نے یہ جو کوئی شپمنٹ جو ہے اگست میں نہیں دی۔ سعودی عرب کی جو ہے وہ 18 جولائی کو آخری گئی تھی جو ویسل کروڈ آئل لے کر، اور جو عراقی ویسل تھا وہ 29 جولائی کو گیا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں گیا۔ اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک موسٹ کریڈیبل نیوز ایجنسی رائٹرز کی خبر ہے، تو وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ میڈیا ہے، میڈیا نیوز ایجنسی ہے رائٹرز، اس کی یہ خبر ہے کہ ان 2 گلف اسٹیٹس نے انڈیا کو تیل بیچنا بند کر دیا ہے۔ اور آخر میں ناظرین ایک چھوٹی سی خبر، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر KP کے، جس میں وہ ایک لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، اور وہ اپنے ایک اسسٹنٹ کو کہتے ہیں کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، کیا تم جرمن ایمبیسڈر بار بار بتائی جا رہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اور تم ایسے جیسے ایک جو ملازم ہو اس کے، انہوں نے کہا وہ ان کو بیٹھے رہنے تو تھوڑا انتظار کر لے گا تو کون سی ایک آفت آ جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ جی اگر آپ نے اس قسم کی بات کرنی ہے تو چیف منسٹر کا ایک عہدہ ہوتا ہے، تو آپ کو اس طرح پبلکلی بات نہیں کرنی چاہیے، یا خاص طور پر جہاں پر کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہو اس کے بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان میں جو بھی فورن مشنز ہیں وہ بہت کینلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ان تمام سوشل میڈیا کو بھی اور فارمل میڈیا کو بھی، تو وہ کیا تاثر لیں گے کہ جی یہ کس قسم کا چیف منسٹر ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ یہ ان کو کہہ سکتے تھے کہ یار آپ مطلب، اور وہ بھی ویڈیو پہ نہیں، ویسے کہ جی ان کو انتظار کر لینا چاہیے، تھوڑی دیر انتظار کر لیں میں آتا ہوں، یا ان سے معذرت کر لیں میں آتا ہوں، لیکن یہ کہہ دینا کہ بیٹھ جاؤ، اگر وہ جرمن ایمبیسڈر تھوڑی دیر انتظار کر لے گا تو کون سی آفت آ جائے گی، میرا خیال میں یہ ایک نامناسب بات تھی۔ بہت بہت شکریہ۔